شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن کہتے جی کہ عورتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی افطار کی تیاری میں کبھی سموسے بنا رہی ہیں اور کبھی پکوڑے بنا رہی ہیں، کبھی کچوریاں بنا رہی ہیں، اسی میں رہتی ہیں، ان کو جو دعا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مستجاب ہے۔ یعنی یہ گھڑی وہ ہے کہ جس میں دعائیں مانگنے کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی اجابت کی بھی خوشخبری ہے، لیکن وہ جناب گھر والوں نے عذاب دیا ہوتا ہے، یہ تیار کرو اور یہ تیار کرو، آج افطار پارٹی ہے، اور پارٹی ان کو ہوتی ہے جو روزے ہی نہیں رکھتے، کبھی علماء کو یا فقراء کو یا غریبوں کو کھانا کھلایا۔ تو بہرحال یہ ظلم ہم کرتے ہیں، عورتیں تو نہیں کرتی، ہم نہ کہیں کیا ہے۔ یا میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا بھی افطار کرنا جو ہے سب سے پہلے کھجور سنت ہے، اور کھجور بھی رطب یعنی تازہ، اگر تازہ نہ ملے تو پھر خشک، اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو سنت ہیں۔ یہ پکوڑے اور چکوڑے اور یہ تو میرے خیال میں جو ہندو کی رسم ہے، مسلمانوں کا رسم کوئی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امامہ پگڑی باندھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر مبارک پہ پہلے ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کپڑا سفید ہو۔ آپ نے بغیر سفید کے کوئی امامہ نہیں پہنا، مگر کالے رنگ کا آپ نے سر پہ امامہ باندھا ہے، پگڑی باندھی ہے فتح مکہ کے موقع۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور چونکہ احرام میں نہیں تھے، اللہ نے اجازت دی تھی، تو آپ کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی تھی۔ اللہ عالم کعبے کے غلاف کی مناسبت سے، یا یہ کر کے کہ بھئی ہم کوئی مکے والوں کو قتل کرنے تو نہیں آ رہے، ہمیں تو احساس ہے کہ کیوں مشرک ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ ساری زندگی حضور پاک نے سفید پگڑی مبارک باندھی ہے، اور یہ بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پگڑی باندھیں، اور ان کا کرتا جو ہے وہ بھی ڈھیلا ہو اور نیچے تک ہو، پنڈلیوں تک ہو، چھوٹی پنڈلی تک، اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں تک ہو، یا چادر ہو یا شلوار ہو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ تو یہ لباس حضور پاک کو پسند تھا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن